علیکم، میں امداد سمرو۔ اسلام آباد میں تہلکہ مچا ہوا ہے۔ چیف جسٹس صاحب آج عدالت نہیں آئے، کل آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یہ بڑا سوال ہے، کیونکہ کل اہم سماعت ہونی ہے انتخابات کے متعلق۔ حکومت نے تو چیف جسٹس صاحب کے جو بینچ ہے ان کی وہ جو سماعت کر رہے ہیں اس کو مسترد کر دیا ہے۔ آج پھر وزیر اعظم صاحب نے اتحادی جماعتوں کو بٹھا کر یہ اعلان کر دیا کہ ہم نہیں مانتے، یہ 3-2 کا فیصلہ نہیں 4-3 کا فیصلہ تھا، لہذا چیف جسٹس صاحب ایک غیر قانونی غیر آئینی عمل کر رہے ہیں۔ 4-3 کے اوپر 3-2 کے فیصلے کو مسلط کر کے یہ وزیر اعظم نے کہا ہے، تو ہم نہیں مانیں گے۔ اور وہ جو کل سماعت اگر ہوگی، سپریم کورٹ کوئی فیصلہ سنائے گی تو پھر ہم پارلیمنٹ کا فورم استعمال کریں گے۔ وزیر اعظم صاحب اور اتحادی جماعتوں کا جو معاملہ ہے اس پر میں اگلے ولاگ میں تفصیل سے بات آپ کے ساتھ کروں گا، کیونکہ میرے پاس بہت اہم معلومات ہیں، انسائٹ اندر کیا ہوا، کس طرح حکومت آگے بڑھنا چاہ رہی ہے، اور وزیر اعظم صاحب کو کیا خدشات لاحق ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں، اس پر بعد میں بات کی جائے گی۔ لیکن یہ جو بڑی خبر آئی ہے اسلام آباد سے، آج صبح جب میں اٹھا تو عموماً لیٹ اٹھنے کی عادی ہیں، دیر تک کام کرنے کی عادت تو دیر سے اٹھتے ہیں، لیکن میں جب جاگا تو میں نے متی اللہ جان صاحب کا ایک ٹویٹ دیکھا تھا۔ اس میں انہوں نے سوال کیا کہ چیف جسٹس صاحب آج نہیں ہے۔ کورٹ روم نمبر 1 جو ہے اس کو لگا ہوا تھا تالا، اس کو لگی ہوئی تھی چٹخنی، بند ہوا تھا، وہ نہیں کھلا تھا۔ تو کورٹ روم نمبر 1 کیوں بند تھا؟ سوال امپورٹنٹ تھا، اور وہ سوال ان کے لیے اہم تھا جن کو پتہ تھا کہ آج جو کورٹ روم نمبر 1 میں چیف جسٹس صاحب نے اپنے ساتھ کن کن جج صاحبان کو شامل کیا تھا بینچ میں۔ وہ نام پڑھ لیں تو پھر بات شک میں چلی جاتی ہے، جس وجہ سے ابہام بڑھتے گئے، جس وجہ سے سوالات کئی جنم لے رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کو۔ اس پر میں آتا ہوں بعد میں ساری کہانی، لیکن اس دوران پھر چیف جسٹس صاحب تھوڑا سا ہم یہ جو چھٹیوں والے چند دن تھے، 20 سے لے کے کل تک بڑے تہلکے مچے ہوئے تھے، تباہ کن خبریں تھیں چیف جسٹس صاحب کے لیے۔ 3 بڑے جھٹکے تھے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک بینچ بنایا تھا 8 رکنی، اور 8 رکنی بینچ نے پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کو روک دیا تھا، اس پر عمل درآمد۔ انہوں نے کہا اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا جب تک اگلا حکم فیصلہ نہیں آتا۔ 2 مئی تک انہوں نے سماعت ملتوی کر دی تھی۔ تو پارلیمنٹ نے کیا کیا کہ پارلیمنٹ نے 21 تاریخ کو، یعنی جب عدالت چھٹی پر چلی گئی، عید کی چھٹیاں شروع ہو گئی، تو 21 تاریخ کو قومی اسمبلی کے جو سیکریٹریٹ سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ اس میں کہا گیا کہ جناب یہ پارلیمنٹ نے جو بل منظور کیا تھا اپنے چیف جسٹس کے اختیارات کے متعلق جو قانون تھا، جس میں یہ تھا کہ چیف جسٹس خود نوٹس خود نہیں لے سکیں گے، اس کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنانی پڑے گی، وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی۔ کمیٹی میں چیف جسٹس صاحب اور 2 سینئر موسٹ جج صاحبان ہوں گے، جس میں ایک جسٹس قاضی فائز صاحب اور ایک جسٹس طارق مسعود صاحب۔ تو وہ چیف جسٹس صاحب نے اس کو اپنی طرف سے تو روک دیا، مگر سیکریٹریٹ جو ہے قومی اسمبلی کا، انہوں نے کہا کہ جی قانون نافذ العمل ہے، اب اس کو گزٹ نوٹیفائی کیا جائے، اور انہوں نے ہدایت جاری کر دی۔ تو یہ ان کو جھٹکا لگا، از خود نوٹس بھی نہیں لے سکتے اور از خود بینچ بھی چیف جسٹس نہیں بنا سکیں گے۔ یہ 3 رکنی کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ بینچز میں کون کون بیٹھے گا۔ تو گویا 21 کو یہ قانون ہو گیا نافذ العمل پارلیمنٹ کی زبان میں۔ سپریم کورٹ کے لیے ہم نے روک رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جو پارلیمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ قانون فیلڈ میں ہے، جو سپریم کورٹ کے جوڈیشل ایکٹیویزم کو سپورٹ کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کے، وہ کہہ رہے ہیں جی چیف جسٹس صاحب نے قانون روک دیا تو روک دیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن بہرحال تنازع ہے، تناؤ ہے۔ تو ایک جھٹکا تھا چیف جسٹس صاحب کے لیے کہ یار میں نے ایک فیصلہ سنایا، انہوں نے اس کو خاطر میں نہیں لائی پارلیمنٹ، اور انہوں نے نوٹیفیکیشن بھی کر دیا اور گزٹ نوٹیفائی کرنے کا آرڈر بھی جاری کر دیا۔ دوسرا جھٹکا ان کی ساس محترمہ ماجبی نون صاحبہ اور ان کی دوست رافعہ طارق صاحبہ، ان کے درمیان گفتگو۔ تیسرا جھٹکا ثاقب نثار اور خواجہ طارق رحیم کی گفتگو، کہ کس طرح شہباز شریف صاحب کو ہٹانے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، جس کو وزیر قانون نے کہا کہ پرچہ آؤٹ ہو گیا ہے وزیر اعظم کو نااہل کرنے کا، تو ان عدالت میں پرچہ آؤٹ ہو گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوئیں پیچھے۔ اب آج سے عدالتیں لگنی تھیں، لیکن آج جو خبر آئی وہ صبح سے، اس نے پھر کئی سوالات اٹھائے۔ کہا یہ گیا کہ جناب چیف جسٹس صاحب کی طبیعت خراب ہے، ان کو نزلہ زکام اور کچھ اس طرح کی کوئی پیٹ کی خرابی کے معاملات بتائے گئے کہ ان کو لاحق ہیں، لہٰذا وہ آج عدالت کے لیے دستیاب نہیں ہیں۔ تو کورٹ روم نمبر 1 جو ہے وہ بند رہی۔ اچھا جی، کورٹ روم نمبر 1 تو بند تھی، چلے مان لیتے ہیں
چیف جسٹس صاحب کو مسائل تھے. چیف جسٹس صاحب کے ساتھ جو کورٹ روم نمبر 1 میں جج صاحبان تھے، جسٹس جمال خان مندوکھیل صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب. کمپوزیشن چیف جسٹس صاحب کی اپنی تھی. ایک جیسچر دینے کی چیف جسٹس صاحب نے کوشش کی تھی گزشتہ ہفتے بھی، اس سے گزشتہ ہفتے بھی، کہ میں جو ہم خیال جج صاحبان ہیں صرف ان کو بینچز میں نہیں بٹھا رہا، میں مکس بینچ بنا رہا ہوں، ادھر سے بھی اٹھا رہا ہوں ادھر سے بھی اٹھا رہا ہوں. اس طرح کا ایک جیسچر آیا. تو اب یہ 2 جج صاحبان جو ہیں، جسٹس مندوکھیل صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب، یہ 2 جج صاحبان جو ہیں یہ اس 9 رکنی بینچ کا حصہ تھے جس سے 2 جج صاحبان کو نکال کر 7 رکنی کیا گیا تھا. 2 جج صاحبان تھے اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب. ان پر اعتراض آیا تھا، وہ الگ ہو گئے تھے، ان کو الگ کر دیا گیا، وہ الگ ہو گئے تھے. لیکن باقی جج صاحبان جو سن رہے تھے فیصلہ، اچانک پتہ چلا کہ جی نہیں، اطہر من اللہ اور اپنا ایک اور جج صاحب جو ہیں وہ منصور علی شاہ صاحب، ان کو بھی نکال دیا گیا، وہ بھی بینچ کا حصہ نہیں ہے. تو پھر فائنلی یہی آفریدی صاحب. تو فائنلی جن جج صاحبان نے وہ از خود نوٹس تھا، الیکشن والے از خود نوٹس کی میں بات کر رہا ہوں، تو فائنلی وہ اپنا چلا گیا تھا 5 رکنی. 5 میں سے 2 کا فیصلہ آیا تھا. لیکن جب تفصیلی فیصلے آئے 4 جج صاحبان کے، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ 4-3 کا فیصلہ ہے. ہم نے از خود نوٹس مسترد کیا تھا. ہم نے کہا تھا از خود نوٹس بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے. ہم نے کہا از خود نوٹس بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ معاملہ پشاور ہائی کورٹ میں چل رہا ہے انتخابات کا، KP کے اور پنجاب کا. تو وہ جج صاحبان بیٹھے تھے چیف صاحب کے ساتھ. تو ان جج صاحبان کی بینچ میں ہونا اور پھر چیف جسٹس صاحب کا نہ آنا، یہ سوال تھا. پھر دوسرا بینچ جو ٹوٹا وہ طارق مسعود صاحب، جسٹس محترم طارق مسعود صاحب اور جسٹس شاہد وحید صاحب، یہ اس میں تھے. وہ بھی ٹوٹ گیا، اس کو ڈی لسٹ کیا گیا. اس میں پھر اعجاز الاحسن اور امین الدین خان صاحب جو ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس امین الدین خان صاحب، انہوں نے اس کی سماعت کی. اور آج جو تیسرا بینچ بیٹھا، ٹوٹل 3 بینچ بیٹھے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس عائشہ ملک، بلکہ 3 ہی بیٹھے نا، ایک تو نمبر 1 تو ٹوٹ گیا. جو نمبر 3 بینچ، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس شاہد وحید. اور بینچ نمبر 4 جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب، ان پر یہ مشتمل تھا. اور انہوں نے آج اپنے معاملات جو ہیں وہ اپنے جو ان کے پاس مقدمات تھے وہ انہوں نے سنے. اب کیا ہوگا؟ کیوں چیف جسٹس صاحب نہیں آئے؟ سوال ہے. اور اگر آج نہیں آئے تو کل آئیں گے، یہ بھی سوال ہے. طبیعت خراب ہے تو پھر طبیعت شاید ایک دن میں نہ ٹھیک ہو. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ انسان نزلہ زکام بھی بڑا عرصہ لے کر جاتا ہے، اور آج کل ویسے کرونا کے معاملات ہیں تو شک میں ہی انسان اپنا، لیکن خیر آج کل ریپڈ ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، چند گھنٹوں میں پتہ چل جاتا ہے کہ کرونا ہے کہ نہیں ہے. لیکن سوال ہے جو انومان، جو گمان، جو کیاسارائیاں، جن شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اگر اس کا جائزہ لیں تو پھر اگر وہ ٹھیک ہیں تو پھر چیف صاحب تو کل بھی نہیں بیٹھیں گے. پھر یہ ہوگا نا، پھر کل انتہائی اہم مقدمہ ہے الیکشن کا، پیسے کیوں نہیں دیے، اور اس کے لیے تیاری بھی ہو رہی تھی کہ وزیر اعظم صاحب کو توہین عدالت میں گھر بھیجا جائے. تو کیا کل چیف جسٹس صاحب آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اور اگر آئیں گے چیف جسٹس صاحب تو پھر کل وزیر اعظم صاحب گھر چلے جائیں گے، چھٹی ہو جائے گی وزیر اعظم صاحب کی، توہین عدالت لگ جائے گی نا، پھر توہین عدالت کی کارروائی ہو جائے گی. تو توہین عدالت کی کارروائی ہوگی آئندہ چند دنوں میں، تو پھر معاملہ آگے چلا جائے گا. وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے خود ہی کہ اگر سپریم کورٹ کوئی فیصلہ سنائے گی تو پھر پارلیمنٹ کا فورم ہم استعمال کریں گے. تو اسی کا وزیر اعظم صاحب کو بھی خدشہ ہے، اور وہ پرچہ آؤٹ ہونے والی بات اسی لیے بھی کی جا رہی ہے. تو اب میں آتا ہوں کہ جو صورتحال بنی ہے آج، جس کی وجہ سے یہ حالانکہ یہ کوئی عام سی بات ہے، یعنی چیف جسٹس صاحب بھی بڑے عہدے پر بیٹھے ہیں لیکن ہیں تو ہماری آپ کی طرح اپنا انسان ہی نا. انسان کمزور ہوتا ہے، نزلہ زکام، سر درد، داڑھ کی درد، کوئی بھی چیز انسان کو لگ جائے تو انسان کو کچھ وقت کے لیے تو ہلنے جو کا انسان نہیں نہ رہتا. انسان تو انسان ہی ہوتا ہے نا، چاہے کتنا بڑا طاقتور ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے شہنشاہ ہو، چاہے امریکہ کا صدر ہو، چاہے روس کا پیوٹن ہو، جو بھی ہو، طبیعت خراب ہونے کے بعد پھر انسان اللہ اور ڈاکٹروں کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے پھر چیف صاحب تو طبیعت اگر خراب ہے، آج نہیں آیا تو کل آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یہ سوال ہے. لیکن اب جو چیز ہے کہ آج چیف جسٹس صاحب کیوں نہیں آئے، کیا واقعی طبیعت خراب تھی یا کوئی معاملہ اور تھا؟ اب
پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے منظوری کے بعد وہ جج صاحبان جو کہا جاتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے کنڈکٹ سے نالاں ہیں، جن کو کہا جاتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں یقین رکھتے ہیں، جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو تسلیم کرتے ہیں، تو یہ قانون جس کے اوپر جب وہ بنا تھا یا قانون پروسیجر میں تھا، تو جسٹس قاضی فائزہ صاحب اور جسٹس امین الدین خان صاحب نے ایک فیصلہ سنایا تھا حافظ قرآن بچوں کے مقدمے کے معاملے میں، کہ بچوں کو حافظ قرآن بچوں کو 20 نمبر ایکسٹرا دیے جائیں، اضافی دیے جائیں۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب تک اب یہ قانون آ گیا، جب تک اس پر پروسیجر ایڈاپٹ نہیں کیا جاتا تو تب تک از خود مقدمات جتنے بھی ہیں ان کی سماعت روک دی جائے۔ انہوں نے فیصلہ سنایا تھا، 3 رکنی بینچ تھا جس میں انہوں نے فیصلہ سنایا تھا، 2 جج صاحبان نے، شاہد وحید صاحب نے اختلاف کیا تھا، وہ فیصلہ فیلڈ میں ہے۔ اب چیف جسٹس صاحب نے پہلے اس فیصلے کو رجسٹرار کے ایک نوٹس کے ذریعے کالعدم کر دیا تھا، تو قاضی فائزہ صاحب نے رجسٹرار کو بھی لکھا، چیف صاحب کو بھی لکھا اور حکومت کو بھی لکھا۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ عدالت کا فیصلہ ہے، رجسٹرار تو عدالت کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتا یا اس کو کالعدم نہیں کر سکتا، اور حکومت کو کہا کہ جناب یہ جو ہے آپ کا رجسٹرار جو ہے، آپ کا ایک سرکاری ملازم، یہ ہمارے عدالتی معاملات خراب کر رہا ہے، اس کو نکالیں یہاں سے۔ اچھا، وہ فیصلہ جب چیف جسٹس صاحب نے دیکھا کہ یہ کام نہیں، یہ طریقہ کام نہیں آیا، تو پھر انہوں نے ایک 6 رکنی بینچ بنا دیا از خود۔ سپریم کورٹ نے اپنی ہی عدالت کے ایک فیصلے کے اوپر از خود چیف جسٹس صاحب نے ایک از خود بینچ بنا دیا، اس بینچ نے وہ فیصلہ اڑا دیا، 3-4 منٹ کی سماعت ہوئی اور معاملہ ختم ہو گیا، ختم کر کے دے اڑے، اس کو بھی کوئی نہیں مان رہا۔ تو آج اگر بیٹھتے چیف جسٹس صاحب تو پھر ان سے پوچھا جاتا، ہو سکتا ہے کہ جج صاحبان پوچھتے کہ جناب یہ قانون تو موجود ہے تو ہم کس حیثیت میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بینچ کیسے بنا؟ تو گمان کیا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب اسی وجہ سے نہیں آئے۔ تو اسی لیے، اور دوسرا یہ کہ آڈیو لیکس وغیرہ کا معاملہ بھی آ گیا ہوا ہے، تو وہ معاملات بھی سامنے آ سکتے ہیں کہ جناب اب یہ ساتھی جج صاحبان پوچھ سکتے ہیں۔ تو ساری چیزیں، جو سارا تہلکہ، ہر ایک چیز، اور یہ دیکھنا کہ جی چیف جسٹس صاحب، میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس جو ہیں ہمارے، وہ متنازع ہو چکے ہوئے ہیں، اور جب عدالت متنازع ہو جائے، چیف جسٹس صاحب متنازع ہو جائیں، تو اس کے بعد ان کی اتھارٹی نہیں رہتی، فیصلے تو اتھارٹی کے ذریعے منوائے جاتے ہیں، حکومت کہہ رہی ہے ہم آپ کے فیصلے مان نہیں رہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں، سارے باتیں کی جا رہی تھیں کہ شاید اس وجہ سے چیف جسٹس صاحب نہیں آئے۔ بیماری میں نے گزارش کی کہ انسان تو انسان ہی ہوتا ہے، تو بیماری لگ جاتی ہے۔ تو ابھی جب میں بات کر ہی رہا ہوں تو ابھی خبر آئی ہے کہ جناب نئی کاز لسٹ کل کے لیے آ گئی ہے، جس میں چیف جسٹس صاحب، یہی جو بینچ جو آج بیٹھا تھا، یہ کل بیٹھے گا۔ تو چیف جسٹس صاحب اس کو کل تک، کل وہ دوبارہ، ظاہر پورے ہفتے کے لیے ہوتا ہے، تو کل چیف جسٹس صاحب آئیں گے، پورے ہفتے کے لیے ہوتا ہے، تو کاز لسٹ میں تو جاری کر دیا گیا۔ سوال اپنی جگہ وہی ہے کہ کل آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ کاز لسٹ تو پہلے ایڈوانس میں بنا کر جاری کر دی جاتی ہے، یہ کیونکہ ایک ہفتہ پہلے کی، اپنا گزشتہ ہفتے کی بنی ہوئی کاز لسٹ ہے اس ہفتے کے لیے۔ تو کاز لسٹ کے مطابق پھر کل چیف جسٹس صاحب اور جسٹس جمال مندوخیل صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب یہ بیٹھیں گے کاز لسٹ کے مطابق۔ تو اگر آئیں گے تو ظاہر ہے اگر یہ سماعت کریں گے تو دوسرے والی بھی کریں گے، وہ جو الیکشن والی سماعت ہے جس میں انہوں نے کل تک کی مہلت دے رکھی ہے حکومت کو کہ مذاکرات کرو۔ عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ میں مذاکرات نہیں کروں گا، تب تک مذاکرات نہیں کروں گا جب تک اپنا انتخابات کی تاریخ نہیں دی جاتی۔ پہلے اسمبلیاں توڑیں مئی میں، اور اس کے بعد انتخابات کی تاریخ کے لیے میں بیٹھنے کو تیار ہوں۔ حکومت نے بھی بڑی چالاکی کی، حکومت نے کہا ٹھیک ہے جی مذاکرات کرتے ہیں، باتیں شاتیں شروع کر دی، فون شون گھمائے۔ عمران خان نے کہا جی میں نے تو مذاکرات کے لیے آپ جن سے رابطہ کر رہے ہو ان کو تو میں نے مینڈیٹ ہی نہیں دیا ہوا۔ یعنی بات کرنے کا مطلب یہ کہ چیف جسٹس صاحب نے جو ایک حکومت کو کہا تھا کہ جی میری بات مان لو، مذاکرات کرو، ورنہ 14 مئی کو میں انتخابات کرواؤں گا، تو حکومت کل جا کے کہے گی کہ جی ایک تو ہم اگر بینچ بیٹھتا ہے کل، تو میں ایک تو ہم آپ کو اس بینچ کو مان نہیں رہے کیونکہ 4-3 کا فیصلہ تھا، اور پارلیمنٹ تو 4-3 کے فیصلے کو مانتی ہے، ایک تو ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے ہمیں مذاکرات کا کہا ہے تو مذاکرات کے لیے ہم تو کوشش کر رہے ہیں، اب آپ کا لاڈلا مذاکرات نہیں کر رہا تو ہم کیا کریں، یہی کہیں گے نا۔ اور پھر یہ بھی کہا ہے حکومت نے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہم مذاکرات کریں گے، اسپیکر صاحب بات کریں گے پی ٹی آئی کے ساتھ ہم انگیج کریں گے، لیکن آپ کی ثالثی قبول نہیں ہے۔ آپ گارنٹیئر کون ہوتے ہو، آپ ضمانت کو دینے والے کون ہوتے ہو، آپ عدالت ہو، آپ قانون کے مطابق آپ جو فیصلہ صحیح سمجھتے ہو وہ کرو۔ تو یہ صورتحال بننے جا رہی ہے۔ تو لہٰذا جو چیف جسٹس صاحب کا آج نہ آنا، عموماً یہ کوئی بڑی خبر نہیں تھی،
لیکن پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے ان حالات میں اس طرح کی خبر بھی بڑی خبر ہوتی ہے کہ جی چیف جسٹس صاحب جیسے بیمار نہیں ہو سکتے، جیسے ان کو نزلہ زکام نہیں ہو سکتا، جیسے ان کا نہ آنا کسی سازش کا حصہ ہو، یا جیسے ان کا نہ آنا کسی دباؤ کا حصہ ہو، جیسے یوں بھی کہا جا رہا ہے کہ جیسے ان کو بس کہہ دیا گیا کہ جناب اگر جانا ہے تو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے ورنہ آپ عدالت ہی نہ جائیں۔ اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، کیونکہ جب تنازعات شروع ہو جائے نا، جب تقسیم شروع ہو جائے تو پھر کیا ساریاں ایسی نکلتی ہیں، ایسی سامنے آتی ہیں کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ بہرحال 3 جھٹکوں کے بعد آج چیف جسٹس صاحب عدالت نہیں آئے، کل آئیں گے یا نہیں یہ سوال ہے اپنی جگہ۔ اللہ ان کو صحت تندرستی دے۔ اگر کل آئیں گے تو کیا کریں گے یہ بھی سوال ہے، کہ کل آ کے وزیر اعظم کو گھر بھیج دیں گے یا پھر معاملات دوبارہ پارلیمنٹ کے حوالے کر دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔